بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عزیز مقاری شفیق الرحمن حافظہ اللہ، اللہ تعالیٰ کروڑ ہار وقتوں سے نوازے، ان کے علم عمل سے اللہ تعالیٰ ان کو نوازے، دنیا اور آخر کی بلائیوں سے اللہ تعالیٰ نوازے۔ بہت خوشی کی بات ہے، ایک نئے منہج، ایک نئے سلسلے مبارک کو جاری کرنے والے ہیں جو سلف صالحین کی یادگار کو تازہ کرتا ہے۔ اب کچھ عرصہ یہ باتیں سنتے تھے، عالم تو ہوتا ہے قاری نہیں ہوتا، قاری ہوتا ہے عالم نہیں ہوتا۔ یہ اس تحریک کلیت القرآن مبارک سلسلہ مدینہ منورہ سے شروع ہوا تھا، جو مفتی شیخ ابن باز رحمہ اللہ کی یادگار ہے۔ اس نام سے انہوں نے اس کو تجویز کیا تھا مدینہ یونیورسٹی کے اندر۔ اس وقت اس نام کا کوئی کلیت القرآن کے نام سے یہ منہج نہیں تھا۔ جن کو اللہ تعالی نے اپنے محبوب، اپنے پسند بندے ہوتے ہیں، ان کے لیے ایسے مشن کو جاری کر دیتے ہیں جو ان کے لیے توشہ آخر بن جاتا ہے۔ اس انسان ہر ایک کو ایسے نیک خوبصورت نیت عمل انسان کو جاری کرنا چاہیے۔ دنیا کی عارضی زندگی ہے، گزر جاتی ہے، لیکن وہ زندگی جو ابدالآباد زندگی ہے، جس کے بعد کوئی نیا راستہ ہے ہی نہیں، یا جنت یا دوزخ۔ تو گویا کہ ایسی زندگی کے لیے انسان کا ہر کے لیے توجہ کرنی چاہیے، محنت کوشش کرنی چاہیے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر منہج کو انسان خود جاری کر سکے، لیکن اتنا تو اس کے لیے نصیب اس کے ممکن ہے کہ ہر نیک کام کے لیے فکری طور پہ کوشش کرتا رہے، دوسروں کو اس کو دعوت دیتا رہے، ان کا ہم سفر بنتا رہے، اپنے فکر کے ساتھ، اپنی نصیحت کے ساتھ ہر ایک کے لیے اس کے لیے معاون بنتا رہے۔ یہ بہت ساری ایک سعادت ہوتی ہے کہ انسان، یہ مختصر سی زندگی ہوتی ہے، اتنے کام نہیں کر سکتا، لیکن جب دوسروں کی دعوت دیتا ہے اور دوسروں کے لیے انسان ہمیشہ کوشش میں رہتا ہے، ان کے لیے اپنی فکری، علمی اور اللہ تعالیٰ توفیق مالی طور پہ معاونت کرتا رہتا ہے، کہ بہت بڑا ایک سلسلہ مبارک ہوتا ہے جو اس کے لیے اجر و ثواب کا من دل علی خیر فلہ مثل فاعل۔ تو اس لیے میں تفصیل کے لیے ایک مبارک سلسلہ تھا۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کروڑ ہا رحمت فرمائے، صحت و عافیت سے نوازے۔ ہمارے بزرگ حافظ عبدالرحمن مدنی حافظہ اللہ ورعاہ، اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ سے نصحت فرمائے، اور میرے بہت پیارے بھائی، اللہ تعالیٰ کو صحت و عافیت سے نوازے، اور اللہ ان کے عمل میں برکت فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے۔ جہاں جہاں بھی دین کے کام میں وہ مصروف ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو یہ قبول فرمائے اور آخر کے توش آخر بنائے۔ ان بڑے ہی میرے ہوتے، میں ان الفاظ کے ساتھ وہ تعبیر نہیں کر سکتا، وہ مولانا شفیق صاحب حافظہ اللہ ہے، کیونکہ یہ کام منہج جو ہوتا ہے یہ فرد واحد کا کام نہیں ہے۔ سننے میں سنتا رہتا ہوں کہ اچھا جی قاری فلان، نہیں بیٹا، یہ نہیں بات ہوتی ہے۔ ذرا اس کے تحریک کے پیچھے جائیں گے۔ سب سے پہلے اس بات کے قاری اسلم صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمتاً واسعہ، انہیں گجرانوالہ کے اندر سلسلہ مبارک شروع کیا تھا تجوید و قرات کے۔ اس وقت ایسے لوگ تھے جو قرات کے تجوید و قرآن کار، بہرحال نا علمی کی بنا پر انسان سے باتیں ہو جاتی ہیں، رسائل میں اس کے رد کے اندر تجوید میں مسائل یہ موضوعات چلتے تھے، لیکن قاری صاحب بھی اس کا جواب بنی۔ یہ 1950 کی بات ہے۔ پھر حضرت قاری صاحب یحییٰ رسول نگری، استاد گرامی، میرے مربی، اللہ تعالیٰ کروڑ ہا رحمت فرمائے، جن کے ایک ورثے کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹے موٹے جو ان کی دعائیں ہیں، والدین کی دعائیں ہیں، جو اس سلسلے کو اللہ کی توفیق سے جتنا بھی اللہ تعالیٰ کرے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ بہت ساری اس میں کمی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے۔ پھر اس کے بعد قاری عزیر صاحب رحمہ اللہ، اور یہ بھی میرے مربی ہیں بڑا عرصہ،
ان کے پاس مجھے رہنے کا شرف حاصل ہوا۔ ان کی دعائیں ہیں، استاد گرامی کی دعائیں ہیں، پھر اس کا حضرت قاری ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ الواسع، اللہ تعالیٰ کروڑ ہا رحمت فرمائے، ان کے جمیع اعمال کو کتب کی شکل میں ہو، شاگردوں کی شکل میں، ان کے اور امور دینی ماشاءاللہ وہ ہمیشہ امتحان کی شکل میں سلسلہ مبارک چلائے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ سارا کا سارا ان کے لیے دوش آخر بنائے۔ آخر میں سب سے باری دعاؤں کے محتاج اور اللہ کی توفیق سے اس کام کو سلسلے سے لایا تھا، اور اس کے سارے بست و بازی میں سارے کے سارے استاد جامعہ رحمانیہ کے اور بڑے ہی پیارے استاد اللہ تقرر الرحمن مولانا عبد السلام صاحب رحمہ اللہ تھے، بڑے بڑے اکابر جو مدارس سے مشائخ تھے، اس منہج کو تشکیل کرنے والے سارے مشائخ تھے۔ ہمیشہ یاد رکھ لیجیے، کہیں خوش فہمی نہ مبتلا ہو جائے کہ میں اسے کار لوں، نہیں، اس مشن کے لیے بڑے بڑے بزرگ جو اساتذہ ہیں، مربی مشائخ ہیں، ان کو سرپرستی کے اندر اپنے عمل کو جم دیجیے، پھر تو وہ خیر و برکت والا ہوتا، وہ تادر چلتا ہے، وہ رہے یا نہ رہے سلسلہ، لیکن ان کی یادوں کے لیے بہت سلسلے مبارک ہوتے ہیں۔ بہر صورت اللہ تعالیٰ خیر و برکت فرمائے۔ یہ عام یہ سننے میں جو آپ کہتے ہیں قرآن، یہ تجوید و کردار کا ادارہ نہیں ہے، ذہن میں رکھ لیجئے، یہ ہے درس نظامی کا ہی ادارہ ہے۔ شروع سے تحریک کے طور پہ اگر چاہیے یہ کہہ دیا جاتا ہے تجوید و قرار، نہیں، یہ بھی درس نظامی کا ادارہ، لیکن منہج کے اندر وسعت کر دی گئی ہے کہ جہاں وہ علوم باقی علوم فنون، علوم عربیہ شریعہ سارے وہ پڑھتے ہیں، یہ کتنی ہمارے اللہ معاف فرمائے کہ ہمیں ایسے علوم قرآن کے جو نص قرآنی سے علوم وابستہ ہیں، تعلق ہے، ہم عام لغت کی الفاظ کو درست کرنے کے لیے بڑی کوشش کرتے ہیں، ناف سرو کو پڑھتے ہیں، عبارت ہماری درست ہو جائے، لیکن اللہ کی کلام کے لیے ہماری بصد احترام 8 سال گزارنے کے بعد کتنی افسوس کی بات، دنیا جہان کی باتیں وہ کر لیں، لیکن اللہ کی کلام کے لیے سورۃ فاتحہ بھی صحیح نہ پڑھ سکتے، جبکہ یہ عبادت ہے، عبادت من مرضی کی نہیں ہوتی۔ نماز کے اندر قیام، رکوع، سجدہ، تشہد موجود ہیں، لیکن خالی اعضائی یہ ارکان نہیں، اس کی خاص کیفیت ہے، کیفیت و قیام ہے، رکوع، سجدہ، تشہد ہے۔ قرات بھی اسی طرح یہ ہے کہ وہ خالی قرات نہیں، وہ خالی خاص حیت اور کیفیت ہے جو سلسلہ بلا تواتر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، بلکہ اللہ رب العزت سے ورتلنا ترتیلا، پھر اسی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جبریل علیہ السلام کو فرمایا ورتلنا ترتیلا، گویا کہ جبریل کی جو قرات ہے وہ اللہ رب العزت کی قرات تھی۔ پھر انہوں نے ورتل قرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سلسلہ کے آگے سلسلہ چل رہا ہے، جس کی پھر شعروں کی شکل میں امام ابن جزری رحمہ اللہ ملخص بالتجوید حتم اللازم من لا يدبر القرآن آثم لأنه بالإله أنزل وهكذا من دین وصلا۔ یہاں ایک بات کہتا چلوں، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوا، شیخ آپ کا کیا موقف ہے ملخص بالتجوید حتم اللازم؟ امام ابن جزری کا جو شعر ہے، تجوید کو ساتھ پڑھنا قرآن بڑا ضروری لازمی، جو اس کے بغیر پڑھتا ہے وہ گنہگار ہے، آپ کا کیا موقف ہے؟ کہتے میں تو یہی کہا کرتا ہوں، پڑھا لکھا ہے تو ظاہر کہ وہ رجوع کرے گا، اگر اسے نہیں پڑھا پھر کیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جس کو علم نہ ہو پھر اہل علم سے سوال کرے، یا اہل علم سے مراد اہل مجودین ہے۔ یہ بات میں شیخ البانی رحمۃ اللہ کی بات کر رہا ہوں، کہتے یہاں پہ اس وقت فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ سے مراد اہل مجودین ہوں گے۔ ہمارے لیے کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ بات کہنے والا شخص یعنی امام ابن جزری رحمہ اللہ، علم قرات و علوم قرآن کی بندوں کی شخصیت ہے، وہ معتبر شان والی، وہ محل نہیں ہے، لیکن علم حدیث کے اندر بھی امام ابن کثیر سے مرتبے میں کم نہیں ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ان کی تقلید کرنی چاہیے۔ آپ کو علم ہے تجوید کے سب سے بڑی مخالف شیخ صاحب دلائل کے ساتھ ماشاءاللہ وہ کیے ہوئے، لیکن اس بار کہتے ہیں ہمیں ان کی تقلید کرنی چاہیے، جیسے وہ کہتے ہیں ہم ان کی پیروی کریں گے۔ ہم ان سے یہ نہیں پوچھ سکتے مد اصلی کی مقدار 2 حرکتیں سے زائد کیوں نہیں، چونکہ انہوں نے توارث سے تلقی سے بالمشافہ اس سلسلے میں عمل کیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، یہ خالی یہ بات درست جو ہے، یہ صرف خالی مدارس کی نہیں ہے، قراء کی نہیں ہے، یہ ہر مسلمان کے لیے واجب اور ضروری ہے۔ ایک علمی تجوید ہوتی ہے کہ عملی تجوید، یعنی قرآن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقے کے مطابق پڑھنا، یہ ہے عملی تجوید۔ اس کے قواعد ضوابط کو ملحوظ رکھتے ہوئے اتنا لمبا بھی تجوید کے مسائل نہیں ہوتی، اس لیے ہر مسجد، مدرسہ
بیٹے جہاں جہاں کام کرنے والے ہیں نصیحت ہے کہ بیٹا خالی اپنے حد تک دارس تک ہی تو نہ رکھو، بلکہ آپ کی ذمہ داری جو ہے، جو فضلائے کلت القرآن کی ہے، پاکستان کے اندر جہاں جہاں کو موقع ملے مساجد کے اندر تفسیر اور بآسان تجوید، یہ ایک تسلسلہ مبارک تحریک چلنی چاہیے۔ قرآن کی تفسیر، قرآن کا ترجمہ اور آسان تجوید۔ اور یہ آسان تجوید، یہ چونکہ ابھی وقت نہیں ہے، میں آپ کے سامنے یہ آسان تجوید میں پیش کروں۔ کیا کون ہے جو اس کے لیے استطاعت نہیں رکھتا؟ یہ آسان تجوید تو بچے جو چھوٹے 4-5 سال کے بچے بیٹے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی اس کے بڑی صحیح طرح، بلکہ یہ یاد رکھ لیجیے اساتذہ شعبہ حفظ کے نادر سے تعلق رکھنے میں شاید بیٹھے ہوئے ہیں، سب سے میری نظر میں زندگی کی تجربہ سب سے آسان تجوید سکھانے نادرے والے بچے کو، اور حفظ والا بچہ۔ آپ اس خوش فہمی میں نہ رہے اور اس گناہ میں مبتلا نہ ہوئیے کہ اللہ کی کلام کو آپ کے سامنے نادرہ غلط پڑھوا دیں، چلو کوئی بات نہیں، بلکہ صاحب المرشد الامین بہت ہی شاندار کتاب، خوبصورت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ شخص جو ایسے استاد کا انتخاب کرتا ہے جس کے اندر اہلیت نہیں ہے، جو غلط پڑھائے گا اس کے گناہ میں وہ شامل ہوگا۔ یہ تو سمجھ آتی کو غلط مسئلہ بتائے تو اس کا گناہ ہے، لیکن اگر قرآن کو غلط پڑھاتا ہے تو وہ بھی گناہ میں شامل ہوگا، وہ مدیر صاحب بھی ہوں گے۔ اور اس خوش فہمی میں قرآن کے اندر آپ غلط پڑھتے وقت بڑا اجر و ثواب ملتا ہے، لیکن اگر وہ آپ کو غلط پڑھائیں گے بجائے ثواب کے گناہ ملے گا۔ یہ اللہ کا کلام ہے۔ میں چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں، تجوید پڑھے اور یہ آپ کے علم قرآن کے اندر کسی حرف کو بدلنا یا کسی کو کم کرنا یا زیادہ کرنا، یہ بہت بڑی غلطی شمار ہوتی ہے، جس کو اللہ نے جلی ہے بھاری غلطی جو حرام ہے، بلکہ علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں یہ اس کے بجائے یہ تحریف قرآنی ہے، قرآن کے اندر تحریف ہے۔ لیکن یہ ساری کی ساری آپ کے سامنے کئی بار آپ نے سنا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پڑھنے والے شخص نے پڑھا تھا، انما الصدقہ للفقراء والمساکین، یہاں اس نے لمبا نہیں کیا تھا، یا دوسرے معنی میں آپ رفع یدین، وہ اپنے سینے کے برابر، کندھوں کے برابر، کانوں کے برابر آپ کر سکتے ہیں، لیکن اگر بالکل آپ تھوڑے سے آپ پیڑ کے برابر ہاتھ کو جھٹکا سے دیں، آپ کا رفع یدین، یہ رفع یدین آپ کا نہیں ہوتا، یعنی وہ سنت کے مطابق نہیں ہوتا، اس لیے آپ کی کیفیت وہی ہوگی جو آپ نے کی ہے۔ اسے مد کو کہتے ہیں، مد نہیں کی، لفظ کم نہیں ہوا، لفظ زیادہ نہیں ہوا، لفظ کی تبدیلی نہیں ہوئی، لیکن اتنا اس کو لمبا نہیں کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین، تو سنتے ہی فرمانے لگے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات نہیں ہے۔ پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کی تھی، کیا تھی؟ پھر اس کو مد کر کے بتایا تھا۔ اسی طرح آپ کے سامنے یہ حدیث سنتے سناتے ہیں، صلی فإنک لم تصلی، اور شخص نے قیام بھی کیا تھا، رکوع سجدہ تشہد بھی کیا تھا، ایسے اطمینان کی جو کفیہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل مبارک تھا وہ بجا نہیں لایا تھا۔ ساری نماز پڑھنے کے باوجود بھی کہا جائیے نماز پہ، تمہیں تو نماز پڑھی نہیں۔ اسی طرح یہ قرات کے متعلق ہے، ٹھیک آپ پڑھا لیکن آپ کی قرات نہیں ہے۔ اسی لیے یہ ذمہ داری ہے پڑھنے پڑھانے والوں کو، جتنے بیٹے ہیں اپنے جہاں جہاں اس کے لیے ممکن ہو کریں، اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے اس سلسلہ مبارک کو، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، بہترین انداز سے نص قرآنی کے جو مختلف علوم ہے، قرآن کی خوبصورت پڑھنے کا ہے، مختلف خوبصورت انداز سے پڑھنے کا ہے، اس انداز سے جو پڑھنے کا رسول دور میں اس کا لکھنے کا جو معاملہ تھا رسم قلمانی سے والے سے، پھر ضرورت کے پیش نظر ضبط کا، اس کے اعراب جو سارے نقطے وغیرہ شکل ایک پوری تعریف ہے، پھر آیات کا علم ہے، وہ تو سنتے اتنی آیت پڑھیں اتنی آیت پڑھیں اس کا ثواب ہوگا، یہ پورا ایک علم الفواصل کے نام سے مشہور ہے۔ اسی طرح یہ نہیں کہ آپ خالد اسے پڑھ لو، دل چاہے جہاں سانس روک لیں، خاص طور پہ جو پڑھنے والے قراء حضرات ہیں وہ ترتیل و تجوید الحروف معرفت الوقوف، ہمارا سارا کا ذرا زور تو تجوید الحروف میں ہوتا ہے، لیکن وقف کہاں ٹھہرنا ہے، کہاں رکنا ہے، اس کے معنی کے اندر کیا کیا بگاڑ پر بہت سی کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ اسے سلف صالحین ایسے وقف جو علم نہ رکھنے والے کو اجازہ یہ اس کو فراغت نہیں کرتے، کہتے آپ کو پتہ ہی نہیں، چونکہ قرآن خالی پڑھنے کے لیے نہیں، یہ فہم کے لیے ہے، تدبر کے لیے ہے، اور علم وقف جو ہے اس کے اندر دو نوعیت کیفیت وقف ہے اور محل وقف ہے۔ محل وقف وہ کہ معنی کے ساتھ مربوط ہے،
وقف تام ہے، کافی ہے، حسن ہے۔ مصاحف کے آخر میں ایسی رموز درج کر دی جاتی ہیں کہ جس کے سارے وہ رموز کے ذریعے سے اس پورے علم کو، علم الوقف الامداد کو سمجھایا گیا ہوتا ہے۔ اس طرح آگے بڑھتے ہوئے توجیہ القرات ہے، بلکہ توجیہ القرات قرات جو پڑھی ہوتی ہے یہ ایک تفسیر کی قسم ہے، بلکہ کتاب لکھی جا چکی تفسیر القرآن بالقراءۃ العشر، تقریباً 13-14 جلدوں کے اندر کتاب ہے کہ یہ وہ معنی جو مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ نے مختلف الفاظ وہ نازل فرمائے، ان کی حکمت کیا ہے، اس کے معنی کیا، ان کے اندر وسعت کیا ہے۔ بہت شاندار کتاب ہے اتساع الدلالات فی تعدد القراءات، کہ یعنی 3 بڑی بڑی ضخیم جلدوں کے اندر ہے۔ پر میری بات لمبی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ چونکہ آپ بھی اگلے کام کے لیے، نماز کے لیے اور بھی ایسے معاملات ہوں گے، بارسوس اللہ تعالیٰ مزید توفیق عطا فرمائے۔ بیٹے قاری شفیق صاحب کو ان کی کمی کو جو بھی ان کی حسنات قبول فرمائے، لوگوں کے لیے مشارہ بنائے، ان کے جتنے بستہ بازی ساتھی، جتنے بار کام کرنے والے یا مشائخ ان کے کام کرنے والے، سب کو اللہ تعالیٰ ان کے عمل کو اللہ تو شاخر بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل۔